بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ہم کل بھی سردار صداقت کے امی تھے, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. 8 سال قبل 8 جولائی 2016 کو برہان مظفر وانی کو شہید کر دیا گیا. برہان مظفر وانی استعارہ جدوجہد آزادی تحریک کشمیر کا. برہان مظفر وانی اس نے جس طرح سے فاشسٹ ہندوتوا حکومت نظریے اور اس قابض سوچ کو جو چیلنج کیا, وہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئے. برہان مظفر وانی, اگر ان کی عمر دیکھی جائے تو 21-22 برس کا وہ نوجوان, جس عرصے کے اندر وہ شعور, وہ آگاہی نوجوانوں میں عموماً طور پہ نہیں آتی, لیکن جب سے ان کے بھائی کو خالد مظفر وانی کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد سے ان کی جو ایفرٹس رہیں, انہوں نے جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے جو ایفرٹس کی, خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کیا, جسے اکنالج کیا گیا, جس پہ نوجوان, جو کشمیری نوجوان تھے, وہ ان کو پتہ چلا کہ ہم کس حقیقت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری منزل کیا ہے, اور اپنی منزل کا تعین ہم نے کرنے کے بعد اس منزل کا حصول کیسے ممکن بنانا ہے, کون سی ایسی ایفرٹس کرنی ہے. کیونکہ برہان مظفر وانی نے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو یہ آپ کا حق دیتے نہیں ہیں تو آپ کو آپ کے حق کو چھیننے کا حق حاصل ہے, اور یہ حق آپ کو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز, 1980s کی کنونشنز بھی دیتی ہیں کہ اگر آپ کا علاقہ مقبوضہ ہو جائے تو اسے قبضے سے چھڑانے کے لیے آپ مسلح جدوجہد بھی کر سکتے ہیں. برہان مظفر وانی اس کی عملی تصویر ہے. انڈیا اکثر یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ جو کشمیریوں کی مہم ہے یہ پاکستان سپانسرڈ ہے, یا اسے بیرونی عناصر سپانسر کرتے ہیں تو یہ چلتی ہے. لیکن برہان مظفر وانی کی جدوجہد نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا, اور اس نے یہ بتا دیا کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, یہ کشمیریوں کی موومنٹ ہے. ان کی شہادت کے بعد 2016 کے بعد جو ماحول کشمیر کے اندر پیدا ہوا, اس نے اس آزادی کی تحریک کو ایک نئی جلا بخشی. اس پر آج بات کریں گے, ٹریبیوٹ پیش کریں گے برہان مظفر وانی کی شخصیت کو, کردار کو, ان کی جدوجہد کو. مہمانوں سے تعارف سب سے پہلے کروا دیتے ہیں. جناب, آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محمد بلال رفیق صاحب نے. کشمیر کے ایشو کے اوپر بڑی گہری نظر ہے ان کی, پروگرام بھی کرتے ہیں اپنا. شیخ عبد الماجد حریت رہنما ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے, پی ایچ سی سے آپ کا تعلق ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ نے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. نوجوان کشمیری رہنما شہید برہان وانی 19 ستمبر 1994 میں جموں کشمیر کے ایک گاؤں شریف آباد میں پیدا ہوئے. برہان وانی کے بھائی خالد وانی کو 2015 میں بھارتی فوجیوں نے ترال کے علاقے میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا. یہی وہ لمحہ ثابت ہوا جب برہان وانی نے صرف 15 سال کی عمر میں تحریک آزادی کشمیر میں شرکت کا فیصلہ کیا. برہان مظفر وانی نے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو نئی جہت بخشی اور سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیری نوجوانوں کو بھارت کے خلاف مسلح جدوجہد کی راہ اپنانے کی بھرپور مہم چلائی, جس کے جواب میں درجنوں نوجوان بھارتی فوج کے خلاف اس مہم میں شامل ہونے لگے اور سرفروشوں کا قافلہ سینکڑوں میں تبدیل ہوتا چلا گیا. برہان مظفر نے کشمیریوں کی نئی نسل کو بھارتی غلامی کے خلاف نفرت کا نیا انداز سکھایا. برہان مظفر اور اس کے ساتھیوں کی بڑھتی مقبولیت سے بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا ایسا شکار ہوئی کہ برہان مظفر کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 10 لاکھ کا لالچ دیا. 8 جولائی 2016 کو برہان مظفر وانی کوکرناگ کے بم ڈورا گاؤں میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران 2 ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے تھے. برہان وانی کی شہادت نے مقبوضہ علاقے کے نوجوانوں میں حق خود ارادیت کی حصول کی خاطر ایک نئے جذبے کو جنم دیا اور جاری تحریک مزاحمت میں ایک نئی روح پھونکی. برہان وانی نے اپنے خون سے وہ لکیر کھینچ دی جس کو اب بھارت چاہے بھی تو مٹا نہیں سکتا. ان کی آواز مقبوضہ وادی کے کونے کونے میں سنائی دی جا رہی ہے. برہان مظفر وانی کی شہادت کو 8 سال بیت رہے ہیں, مگر جدوجہد آزادی میں جدت کی روح پھونکنے والے برہان مظفر کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، بلال رفیق صاحب آپ کو میں شامل کروں گا اس میں، یہ فرمائیے گا برہان مظفر وانی شخصیت یا تحریک؟ دونوں چیزیں کہی جا سکتی ہیں، ایک بڑی شخصیت اور تحریک بن چکے وہ، پہلے شخصیت تھے اور اس شخصیت کے ایسے کام جو بڑے تاریخی تھے اور وہ تحریک بن چکے، اور ان کی وجہ سے جو رپورٹ میں بھی خاصی چیزیں سامنے آئیں، انٹرو میں آپ نے بھی بیان فرمایا، تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو برہان مظفر وانی شہید کا کام ہے نا، 89 میں جو تحریک شروع ہوئی، اس دور میں جب انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا شروع کیا، یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 8 سال قبل، جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں بھی ڈیجیٹل میڈیا کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، یا اس کے جو فوائد ہیں کیسے ڈیجیٹل میڈیا کو پہ ایشوز کو کھڑا کیا جاتا ہے، لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا۔ اس وقت آکوپائیڈ کے اندر برہان مظفر وانی نے اس ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو تحریک آزادی کشمیر کے لیے نہ صرف استعمال کیا، بلکہ اس کے ذریعے ایک نئی نسل کو جو ہے وہ شعور دیا۔ آج برہان مظفر وانی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ تحریک کی صورت میں، ایک شخصیت کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ انڈین انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے اس نے فیس بک کے آفیشلز کو خطوط لکھے، ان سے وفود کی صورت پہ ملاقات کی، صرف اس لیے کہ وہ جو کانٹینٹ برہان مظفر وانی شہید نے چھوڑ رکھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہٹا دیا جائے، اور بارہا انہوں نے ایفرٹس کی، یعنی پوری گورنمنٹ کی مشینری اس کے اوپر استعمال ہوئی۔ اس حد تک خوف پڑ گیا تھا بھارتی حکومت اور ایجنسیز کو، یہ جو بات آپ نے کی، چونکہ فیس بک انتظامیہ یا دیگر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تھے، وہاں پہ آپ برہان مظفر وانی کا نام جو تھا وہ ٹائپ کرنے کی دیر ہوتی تھی، لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں کرٹیسزم ہوئی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر کہ آپ کیسے اظہار جو رائے کی آزادی اس کو دبا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو میٹیریل انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، دیکھیں وہ لفظوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، نئی نسل کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندوتوا کا جو پرچار کرنے والی حکومت ہے، ان کی فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، ہماری نسل کشی کیسے کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو کیسے مارا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو کیسے تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار کیسے ختم کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے اوپر تاریخی ظلم ہیں جو وہ کیسے کیے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ شیئر کی۔ اور دیکھیے کہ ایک شخص برہان مظفر وانی شہید، ان کی شیئر کی گئی چیزیں پوری دنیا کے میڈیا نے اٹھائیں، ان کا جنازہ تو دنیا نے دیکھا، میڈیا پہ میں بھی آتا ہوں، آج کروڑوں نہیں، آج کروڑوں لوگ پوری دنیا کے اندر ان کا نام لے رہے ہیں، آپ ان پہ پروگرام کر رہے ہیں، میں ان پہ بات کر رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں۔ برہان مظفر وانی کا صرف جنازہ ہی بڑا نہیں ہوا، اس کے بعد آج 8 برس مکمل ہونے کو 8 برس تو آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبانوں میں، لوگوں کے قلموں میں زندہ ہیں۔ اٹس مین کہ ان کا کام تھا جو وہ بڑا منفرد تھا تحریک کے حوالے سے، اور وہ اس وقت ہی منفرد نہیں تھا، آج بھی اسی ان کے دور کے اٹھائے گئے اقدامات، ان کے کیے ہوئے کام پہ تحریک آزادی کشمیر چل رہی ہے۔ اور مودی حکومت جو پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم تو 370 اور 35A کو ہم نے ختم کرنے کے بعد بڑا پرامن ہم لے آئے ہیں سارا کچھ، ایسا ہوا تو کچھ نہیں وہاں پہ نا، آج بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، کیوں وہ برہان مظفر وانی کی جو جلائی گئی شمع ہے اسی پہ کام ہو رہا ہے، مودی حکومت پریشان ہے، پوری دنیا میں وہ یہ پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم بڑا امن لے آئے ہیں خطے کے اندر، ایسا تو وہ کرنے میں ناکام رہے۔ اگر وہ امن لے آئے ہیں تو کیوں 370 اور 35A کی بحالی کی آوازیں اٹھتی ہیں وہاں سے؟ اگر لوگ وہاں پہ خوش ہیں، بقول ہندو حکومت کے، مودی کے جو ایجنسیز ہیں وہ پرچار کر رہی ہیں، ایسا ہوا نہیں۔ لیکن وہ برہان مظفر وانی کا کیا ہوا کام آج نئی نسل جو ہے آج بھی ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں۔ ٹھیک، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا عبدالماجد صاحب، یہ فرق کہ جو تحریک ہے، تحریک کو کہتے ہیں برہان مظفر وانی کی کوششوں نے، جد و جہد نے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی اس کے اوپر دے دی، اس نے ایک نئی جلا بخشی ہے، ایسا ہی ہے؟ یہ شک و شبہ سے بالا ہے کہ برہان وانی نے ایک اس تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا، یقیناً یاد ہوگا، 2008-2010 میں تحریک آزادی کسی حد تک مدھم پڑ چکی تھی۔ ہندوستان کے منصوبہ ساز ادارے جو تھے
وہ طبلے بجا رہے تھے کہ ہمارے منصوبے کامیاب ہو گئے. وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز، جو انڈین پولیٹیکل پارٹیز پرٹیکولرلی بی جے پی، اس نے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. بھاری اکثریت کے ساتھ پھر وہ اسی چیز کو لے کے پہنچ گیا ہے اسمبلی میں. لیکن برہان وانی کا جب وجود سامنے آیا، منظر پہ جب برہان وانی آ گئے، اس نے تمام کے تمام منصوبے ہندوستان کے ملیا میٹ کر دیے. اس کے بعد ہندوستان سر پیٹتا رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ. تو لیکن برہان وانی نے چونکہ جب وہ ایک پوسٹر بوائے، جس طرح اس نے سوشل میڈیا کو بھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے استعمال کیا، اور پوری دنیا میں وہ ایسے چھا گیا کہ بڑے بڑے ایوانوں میں، اسمبلیز میں، یوں تو کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ان کا نام لے لیا گیا تھا. اس نے تحریک کو ایک ایسا رخ دے دیا تھا اس جو وقت پہلے کے نہیں جو تھا. وزیر اعظم نواز شریف تھے 2016 کے اندر، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں برہان مظفر وانی شہید کو ٹریبیوٹ پیش کیا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے نا، وہ اس وقت جو تحریک کا انہوں نے جو ایک نیا رخ دے دیا ہے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نوجوان جو طبقہ ہمارا تھا وہ فالوور بن گیا ہے برہان وانی کا. اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے، جو دو ساتھی اس وقت بھی وہاں پر کوکرناگ میں ان کے ساتھ تھے، سرتاج احمد شیخ، پرویز احمد لشکری. ایگزیکٹلی، ان کو بھی جو ان کے ساتھ شہید ہوئے وہاں پر اس وقت، وہ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نئی جہت ملی ہے جدوجہد آزادی؟ 100%. اس وقت تو صورتحال انتہائی وہ خراب ہو چکی تھی. دنیا کہہ رہا تھا، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر ہندوستان ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے، بندوق کی نوک پہ لوگوں سے زبردستی نعرے جلا رہا ہے، بندوق کی نوک پہ ڈنڈے لہرا رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے اس پہ تو ہم یقیناً بات کریں گے. ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ کو میں اس میں انوالو کروں گا. ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم انٹرنیشنلی ذرا بات کریں، برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے دنیا کے جو موقر ادارے ہیں انہوں نے برہان مظفر وانی کو یاد کیا. دا نیو یارک ٹائمز نے 2016 میں برہان وانی کو کہا کہ ینگ فائٹر. بی بی سی نے 2016 میں برہان وانی بیکیم اے سمبل آف ریزسٹنس. الجزیرہ 2016 برہان وانی دا فیس آف کشمیرز نیو ریزسٹنس. دا گارڈین 2016 میں برہان وانی بیکیم اے ہیرو ٹو مینی. سی این این نے بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے اور دا ٹائمز آف لنڈن نے بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے. اس سے پہلے برہان مظفر وانی کی شہادت سے پہلے، یا ان کی ایفرٹس دنیا کے سامنے جو آئی ہیں ان سے پہلے، کیا دنیا کا میڈیا اس طرح بات کرتا تھا جس طرح برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے بات ہوئی اور کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا گیا؟ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے برہان وانی کے قتل کے بعد ان کے بارے میں لکھا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں کہ ایسا کیا ہوا کہ برہان وانی کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور بڑے اچھے الفاظ میں لکھا کہ یانگسٹ وان جو جہد کا حصہ رہنے سارا کچھ. تو برہان وانی صاحب نے جو کہتے ہیں نا طریقہ استعمال کیا، وہ دیٹ از ون آف دی موسٹ جو جدید طریقے ہیں اپنے میسج کو پہنچانے کا، وہ استعمال کیا. یہ کہتا ہے کہ انڈیا، بھارت یا مودی سرکار یا ہندوتوا برہان وانی کو ایک سے سمجھتے تھے اور سمجھ رہے تھے اس وقت، اسی لیے ان کا قتل کیا گیا، اسی لیے ان کو اس جدوجہد سے ہٹایا گیا. لیکن ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جس طریقے سے آپ نے ان کی آواز دبائی ہے، آپ اس کو زیادہ پاپولرائز کر رہے ہو، which is what is happening in such kind of جو struggles ہوتی ہے، جس طریقے کا struggle کشمیریوں کا ہے، جو امن چاہتے ہیں، جو اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں، جو ان کا اپنا ذاتی حق ہے، اس کو لنک اپ کرنا پاکستان کے ساتھ، اس کو لنک اپ کرنا کہ اس میں انٹرنیشنل انوالومنٹ ہے، that does not make sense. تو برہان وانی نے ان تمام شک و شبہات جو بھارت اپنے آئیڈیالوجی کے تحت انٹرنیشنل میڈیا کو بتانا چاہتی تھی یا انٹرنیشنل آڈینس کو بتانا چاہتی تھی، انہوں نے ان تمام شک و شبہات کی تردید کی. اسی تردید کا نتیجہ تھا دیکھتے ہیں کہ جتنی انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کی جو جہد تھی اس کو بڑے قابل کہتے ہیں نا ایکسیپٹیبل فارم میں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا اور ان کو ایک نام دیا گیا that he was the youngest, he was charismatic, he was more acceptable among Kashmiris، اور ان کی بات سمجھی جاتی تھی. اور ایک چھوٹا اس کو اگر کہیں 21-22 ایئرس، اٹس لائک ویری ینگ ایج. اس ایج میں بھارت ایک بہت بڑا خود کو بہت بڑا ایک لیڈر مانتا ہے، کیسے ایک ینگ لیڈر کو لے کے وہ اتنے تھریٹفل ہو گئے تھے ان کو لے کے. سو دیٹس آل the age and stage of digital media، جس کی وجہ سے بھارت نے برہان وانی کی آواز کو دبایا. لیکن وہ آواز دبی نہیں، وہ آواز چلے گی. آج جولائی کو آج بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں جو ہوا ہے، اس کے بعد آنے والے سالوں میں بھی کنڈیم کریں گے. جتنا یہ دبائیں گے اتنی وہ جدوجہد آگے بڑھے گی. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. رفیق صاحب فرمائے گا کہ پوری انڈین اسٹیٹ جس نے 10 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہ انسٹال کر رکھی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر،
اس کے باوجود جب وہ برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد پیغام رسانی کرتے تھے اپنے خطوط کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو لکھتے تھے کہ برہان مظفر وانی کی سخت انسٹرکشن تھی کہ برہان مظفر وانی کا نام استعمال نہیں کرنا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ صرف لکھنا ہے کہ جو 3 لوگ جو ہے جنہیں جھڑپ کے اندر جنہیں مارا گیا تھا، یہ الفاظ استعمال کرنے۔ کس قدر خوف پہ مبتلا ہو گئی تھی ریاست پوری انڈیا کی برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد بھی؟ یہ جو نوجوان ہیں، یہ اس خطے کے اندر جب لوگوں کو ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرنے کا علم نہیں ہے، اس نے اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک تحریک کے اندر پوری روح پھونک دی ہے۔ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہ نہیں ہے، صرف ڈیجیٹل میڈیا بلکہ عملی طور پہ بھی جس طرح انہوں نے کام کیا ہے، لوگوں انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا حق نہیں ملتا، چھین لو۔ یہ خطرہ جو تھا ان کے تھنک ٹینکس نے بتایا ہوگا نا اپنی ایجنسیز کو، بھئی ایک شخص اٹھا ہے، اس نے پوری اس ٹھنڈی تحریک میں دوبارہ روح پھونک دی ہے، اس کے عزائم تو ہمارے لیے خطرناک ہیں، اس سے بچو۔ وہی ہوا جو ان تھنک ٹینکس نے سوچ رکھا تھا۔ آج بھی وہی چلی ہوئی تحریک جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی سرکار کے جو پاؤں ہے وہ نہیں لگنے دے رہی۔ ابھی تک فورسز لگا رہے ہیں، G20 کا ایک روزہ سیشن کر کے کشمیریوں کو اس میں شامل نہ کر کے پوری دنیا کے اندر ایک جعلی میسج دیا گیا کہ بڑا پرامن خطہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، لوگوں کی نوکریاں چھینی جا رہی ہیں، 1000 کے قریب ابھی فورسز لگائی جا رہی ہیں ان دنوں میں، جو کنٹرول لائن کے ایریاز ہیں ان کے اوپر، اور وہ بڑے ہائیلی ٹرینڈ جو وہ فورسز ہیں، لیکن وہ کیوں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ نے جو لائن آف کنٹرول کے لوگ ہیں ان کو دبا کے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ چون کنال کا جو رقبہ ہے وہ بارہمولہ میں انہوں نے سینٹرل ریزرو پولیس ہے جو ان کی بٹالین ہیڈ کوارٹر بنایا جا رہا ہے۔ اگر سارا پرامن ہے، مینج ہو گیا ہے، جی ہاں، اگر سارا کچھ ٹھیک ہے، اس کو 53 کنال دیے گئی، 53، تو کیوں آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ جو وہ خوف تھے نا وہ آج بھی موجود ہیں، آوازیں آج بھی آ رہی ہیں، اور نئے قوانین کا اطلاق ہو رہا ہے، 3 نئے قوانین آپ کے بھی علم میں ہوں گے جو فوجداری، وہ کیوں کہ کچل دیا جائے اس تحریک کو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو میرا خیال اب اس پہ بس کر دینا چاہیے، اتنا زور نہیں لگانا چاہیے، لیکن ٹارگٹ جو اہم بات ہے، برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد یا ان کے کام کے بعد بھارتی فورسز نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا، ان کی حکومت نے۔ وہ کیا ٹارگٹ ہے کہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ یہی نوجوان نسل ہے جو کل ہماری راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، جو ہمارے منصوبوں کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے۔ ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جو نئی نسل کے لیے ابھی دیکھیں آپ وہاں پہ چونکہ تعلیمی اداروں میں سٹاف نہیں ہے، تعیناتیاں نہیں کر رہے وہ لوگوں کی، جس سے بچوں کی ایجوکیشن کا سلسلہ بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ وہ کیوں اس کو متاثر کیا جا رہا ہے کہ یہ نئی نسل اب ایجوکیشن سے بھی اس کو دور رکھا جائے، چھوٹے کمسن بچے ہیں جو، ان کو تعلیم کی بالکل روشنی نہ لگنے دی جائے، تاکہ یہ جو جدید ٹولز ہیں، یہ جو برہان مظفر وانی کی جلائی گئی شمع، چونکہ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا تو شعبہ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ خاندان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، تو خطرہ تو تھا، خطرہ ہے، خطرہ رہے گا۔ ڈونٹ یو تھنک کہ برہان مظفر وانی کی تحریک کی جو کاوشیں ہیں تحریک کے لیے، یا انہوں نے کشمیر کے لیے جو کام کیا ہے، یہ کشمیریت کو جس طرح دوبارہ زندہ کیا ہے، اس کے لیے ہمارا نوجوان، کشمیری نوجوان کسی اسکول کا محتاج نہیں ہے، اس کو کشمیر کی فضا کے اندر برہان مظفر وانی کا پیغام ملتا ہے۔ جو ریزسٹنس انڈین آرمی جو ہے اس کی صورت میں نظر آتی ہے، اور جیسے ابھی 8 جولائی کی ڈیٹ جو ہے وہ آ گئی ہے، یہ جولائی کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، جس طرح سے وہ اپنی فورسز کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی امرناتھ یاترا کے نام کے اوپر اور کبھی کس کے نام کے اوپر، وہ بھی نظر آتا ہے، اور وہ بھی برہان مظفر وانی کا خوف ہے۔ ڈیفینیٹلی وہی خوف ہے نا، وہی خوف، اب وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی جو اس ان کی برسی کے اوپر جی دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری، مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیری، آزاد کشمیر والے کشمیری، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر، تو برہان مظفر وانی صاحب کا نام ایک دفعہ پھر آئے گا نا سب کی زبانوں پہ، تو وہ سارا سین لوگوں کو یاد آ جاتا ہے۔ آج کو آپ کے سنگل کلک کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں، اویلیبل ہیں، یوٹیوب پہ جائیں گے لوگ، نئی نسل پھر روشناس ہو جائے گی کہ برہان مظفر وانی نے 8 سال پہلے کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یوتھ کے لیے کتنا بڑا میسج ہے برہان مظفر وانی کی ایفرٹس کہ آپ کی ایج کا، آپ کی ایجوکیشن کا، یا آپ کی کوئی ملٹری ٹریننگ بہت زیادہ ہوئی ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو آپ کے نظریہ کا پڑتا ہے۔ ایکچولی یہ جو تحریک ہے یہ نظریے کی بنیاد پہ ہی قائم ہے، اور جہاں تک برہان وانی کی اس میں جو
ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس نے بہت زیادہ یوتھ کو انسپائر کیا ہے. اور ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے نا اس وقت تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہے، پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پہ بھی بلال صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو 3 قوانین انہوں نے لایا کہ اس وقت ایویڈنس سوشل میڈیا کی بھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اتنی باوجود اس کے بھی دنیا بھر میں جتنے بھی کشمیری ہیں اور وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں ان کا جتنا بھی بس چلتا ہے وہ برہان وانی کی اس انسپائریشن کے وجہ سے اس تحریک کے پشت پر کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا لاوا ہے جس دن یہ پھٹ جائے گا اس وقت ہندوستان کو تو شاید ان کو دہلی بچانا مشکل ہو جائے. کشمیری کیا بھول گئے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہندوستان کی جو نفرت ہے وہ کشمیریوں کے ڈی این اے میں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کشمیری ہندوستان کو کبھی قبول کرے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور ہندوستان یہ جانتا بھی ہے کہ وہ کشمیری مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ پتہ نہیں کون سی اکنامکس جو ان کے لالچ دیتا ہے، ڈیولپمنٹ کے نام پہ کرتا ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا ان کو دے دیتا ہے، لیکن کشمیری اس چیز کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب بھی کشمیریوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنے جو ان کی جو اندر کی جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جو ان کا حق چھینا جا رہا ہے کہ خود ارادیت کا، وہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. I remember سید علی گیلانی شہید جس طرح سے انہوں نے برہان مظفر وانی کو وہ مخاطب کرتے تھے یا ان کا جب تذکرہ کرتے تھے تو برہان مظفر وانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. یعنی وہ جس طرح سے ایک 80-90 سال کا بزرگ ایک ینگ بندے کو عزت احترام دیتا ہے، تو یہ آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ جو بزرگوں نے خاص طور پہ جو یوتھ پہ کشمیر کی اس تحریک کو منتج کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم نے آبیاری جو کی ہے وہ ٹھیک کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کچھ بھی اگر میں یہاں پر ہوں، میں اس تحریک میں آیا ہوں تو اس کی وجہ بھی تھی یہی سید علی گیلانی یا ان جیسے بزرگ جو وہاں پر تھے ان کی ہی تربیت کا نتیجہ تھا یہ. وہاں پر یہی وجہ تھی کہ برہان وانی یا سکالر عبد المنان، سکالر پی ایچ ڈی سکالر سبزار احمد، وہ جیسے لوگ اس تحریک میں آئے ہیں. انہوں نے اپنا تعلیمی کے اپنا برائٹ فیوچر اپنا برائٹ فیوچر انہوں نے اس تحریک کے لیے دے دیا. ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ ٹورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ، کیا میسج ملتا ہے برہان مظفر وانی کی شہادت سے، اور وے فارورڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہم سمجھنی ہوتی ہے کہ آج کا دور ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے، اور شاید برہان وانی کو یہ بات بڑی ہی کمزوری میں سمجھ آ گئی تھی کہ اس ہائبرڈ وار کے دور میں، نیریٹو وارفیئر کے دور میں کیسے جو الٹے نیریٹوز ہیں، جھوٹے نیریٹوز ہیں بھارت سے، اس کا جواب کیسے دینا ہے. تو ان کو یہ چیز سمجھ آ چکی تھی، بھارت جان چکا تھا کہ برہان وانی کی آواز کو ہم نے دبانا ہے، کیونکہ برہان وانی وہ بندہ تھا، وہ جہادست تھا جو انڈیا کے پروپیگنڈا کو بے نقاب کر رہا تھا. تو اس لیے ان آواز کو کچلا گیا، ان کو مارا گیا، اور ان کے مارنے سے انڈیا کی جو شکل تھی، جو کہ پروپیگنڈے کا جو مشن تھا، وہ سامنے آ چکا ہے. Now coming over to the question that you're posing کہ اب کیا ہو سکتا ہے، ایک چیز تو حقیقت ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ کشمیر میں امن ہو. بھارت نہیں چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے. بھارت چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو کچل دیا جائے اور ان کو جو کہتے ہیں نا کشمیر کے علاقے کو ایک ایسا علاقہ بنا دی جو متنازع ہو، جہاں پہ سیریا جیسے حالات ہو اور بھارت ان پہ روز کرے. تو یہ تو میرے خیال سے کشمیری ہونے نہیں دیں گے. کشمیریوں کو جتنا دبایا جائے گا، جتنا مارا جائے گا، وہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے وہ برہان وانی کی صورت میں ہو، چاہے آنے والی صورت میں ہو. ٹھیک، پوائنٹ آپ کا آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا اپنے تینوں معزز مہمانوں کا آج کے موضوع کے حوالے سے. برہان مظفر وانی کی جدوجہد کے حوالے سے انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.